کیا واقعی لاہور میں کوئی گینگسٹر تھا یا یہ فلمی تصور ہے؟ کبھی چودراہٹ کی جنگ تھی، کبھی سیاست کی چودراہٹ تھی، کبھی بھتہ خوری تھی، قتل و غارت گری تھی، دشمنداری تھی. یہاں کی گلیوں میں بڑا کرائم ہوتا تھا. یہاں پر ایک سائڈ پہ ایک گینگ، دوسری سائڈ پہ دوسرا، علاقے تقسیم ہوتے تھے. پاکستان میں ہر طرح کی گینگ وار شوٹرز کے ذریعے پروموٹ ہوئی ہے، اشتہاری مجرمان کے ذریعے ہوئی ہے. جرائم کی دنیا میں جب قدم رکھا تو پہلا اس کا نام جگا گجر تھا. بدی عالم، باجوہ، خالد، یہ بنگالی گینگ تھا پہلا. لاہور میں سب سے خطرناک گینگسٹر کون تھا؟ طاقتور ترین گینگ تھا ایک جس میں 6 فٹ کے لوگ تھے، وہ تھا فردوس گینگ کہتے تھے، شاہد میو گینگ کہتے تھے، عامر گینگ کہتے تھے. کیا واقعی کچھ گینگسٹر سیاست دانوں کے لیے بھی کام کرتے تھے یا ان کو سیاست دانوں کی سرپرستی حاصل تھی؟ اجرتی قاتل سے سستا خودکش حملہ آور ملتا ہے. لاہور جو شہرت رکھتا ہے ثقافت اور روشنیوں کے شہر ہونے کی وجہ سے، لیکن ایک کڑوا سچ بھی ہے. کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. اسی روشنیوں کے شہر میں، اسی بارونق شہر میں بہت سی گینگز ہوئیں، بہت سے گینگز مقابلے ہوئے اور بہت سے ڈانس ہوئے. جگا گجر سے لے کر تیفی بٹ تک آج ہم لاہور شہر کا یہ سچ بھی جانیں گے گینگز کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف کرائم اینالسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب. اچھا نعیم صاحب، لاہور کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ لاہور میں بہت سے گینگسٹرز تھے اور یہاں کی گلیوں میں بڑا کرائم ہوتا تھا. یہاں پر ایک سائڈ پہ ایک گینگ، دوسری سائڈ پہ دوسرا، علاقے تقسیم ہوتے تھے. کیا واقعی لاہور میں کوئی گینگسٹر تھا یا یہ فلمی تصور ہے؟ دیکھیں، گینگ ہونا، گینگسٹر ہونا دو مختلف چیزیں ہیں. گینگ وار اور ہے، گینگسٹر وار اور ہے. لاہور میں کبھی گینگسٹر نہیں تھا کوئی. میں پوری ہسٹری ریسرچ کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. لاہور میں کبھی بدماشی کی جنگ تھی، کبھی چودراہٹ کی جنگ تھی، کبھی سیاست کی چودراہٹ تھی، کبھی تاجر سیاست تھی، اس کی چودراہٹ تھی، کبھی بھتہ خوری تھی، قتل و غارت گری تھی، دشمنداری تھی. ان سب پہ جرم یا جرائم غالب آتے رہے. ٹھیک ہے، یعنی مفادات پس پردہ کچھ اور تھے. اسے گینگ وار نہیں کہہ سکتے آپ. لاہور کی گینگ وار میں، لاہور کے گینگسٹرز میں، بمبئی کے گینگسٹرز میں اور کراچی کے گینگسٹرز میں، اگر اس تکون کا، مثلث کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ لاہور، بامبے اور کراچی ان دونوں کے مقابلے میں نہایت مختلف، بہت کم اور شدت اور حدت کے اعتبار سے نہ ہونے کے برابر. یعنی ممبئی گینگ وار بہت سخت تھا، کروشل تھا. اور بھائی بمبئی گینگ وار تو بیک وقت 10 12 بندے بمبئی میں بیٹھ کے کینیڈا میں، یو کے میں، ساؤتھ افریقہ میں، امریکہ میں، پاکستان میں وارداتیں کی جاتی تھی. اچھا، آپ ہم ممبئی پہ بھی آئیں گے، لیکن پہلے لاہور میں، جیسے آپ نے کہا کہ لاہور میں کوئی گینگسٹر نہیں تھا، لیکن چودراہٹ کی جنگ تھی، آپسی دشمنیاں تھیں، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ بھتہ خوری کا ایک رواج تھا، بھتہ خوری، منشیات، اسلحہ. ہاں، یہ لاہور میں رہا ہے. لاہور میں رہا ہے. یہ سب کچھ تھا، یہ جرائم تھے. لاہور میں ان شدید نوعیت کے، سنگین نوعیت کے جرائم کے ساتھ ساتھ وائٹ کالر کرائم بھی تھا. لاہور میں وائٹ کالر کرائم بہت زیادہ تھا، اب بھی ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، چھوٹے موٹے جوا، قمار بازی، سوشل کرائم، یہ بھی ہوتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ لاہور کراچی اور بمبئی کی طرز کی گینگ وار سے محفوظ ہے، اب تک ہے. اب تو سی سی ڈی نے مزید کر دیا، لیکن اب وہ میں بتاؤں گا آپ کو ڈیٹیل میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 1,52,37,800 آبادی ہے. 1 کروڑ اب نئے سینسس کے مطابق، 1.5 کروڑ تقریباً، 1,52,00,000 ایگزیکٹ سینسس. بالکل صحیح. یہ لاسٹ الیکشن کے 2013 کے 1,52,37,800. اور کراچی میں 2,13,00,000. بمبئی میں کئی کروڑ اس سے زیادہ. ٹھیک ہے، بالکل بڑے شہر ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے شہر کا حجم جتنا بڑا ہوگا یا جتنی بڑی آبادی، تینوں میٹروپولیٹن جو ہے، مطلب ان کی کمپیریٹیو سٹڈی بتا رہا ہوں آپ کو. ہاں ٹھیک ہے، جتنی بڑی آبادی ہوگی اتنا زیادہ کرائم ہوگا، کیونکہ اس کو مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا، اسی لیے لاہور کے لیے تجویز آئی ہے کہ لاہور کو 2 ڈویژنز میں بانٹ دیا جائے. لاہور کو 2 ڈسٹرکٹس میں تقسیم کر دیا، کراچی ڈسٹرکٹ، ایسٹ ویسٹ، اس طرح کا. بالکل صحیح، اس طرز پہ. لیکن اس کی آپ بات سن لیں، لاہور میں گینگسٹر اور گینگ وار کی بجائے انڈر ورلڈ کا زیادہ بہت طویل عرصے تک
وہ مزاج شناسی لاہور کی جو ہے نا وہ انڈر ورلڈ سے ہے. وہ کیسے ہے؟ ایک نام تھا جگا گجر. لاہور کا سٹارٹ کا نام. سٹارٹ سب سے پہلا جگا گجر. ٹھیک ہے. اسے آپ گینگسٹر کہہ سکتے ہیں. اسے گینگسٹر کہہ سکتے ہیں. اور یہ کب تھا؟ یہ تھا 60 کی دہائی میں. ٹھیک ہے. اس کا اصل نام تھا چودھری محمد شریف گجر. اور جگا گجر اس کا نام ڈال دیا. جرائم کی دنیا میں جب قدم رکھا ہاں. تو پہلا اس کا نام جگا گجر تھا. اچھا، یہ جو پاکستان میں مووی بنی ہے یہ بھی اسی نام سے بنی ہے، جگا گجر. کوئی بنی گجروں کی مووی کئی ہیں. ہاں. لیکن اس میں آپ بات اہم سنیں. 50 سے 60 کی دہائی، 60 سے 70 کی دہائی، 70 کی دہائی بھی سمجھ لیں ساتھ. 2 دہائیوں پر محیط جگا گجر کی جرائم کہانی، جرم کہانی جو ہے اس کے کئی موڑ ہیں. لیکن یہ تھی بھتہ خوری کی کہانی. ٹھیک ہے. اقدام قتل کی، اغوا کی، یہ کہانی تھی. لیکن گینگ وار نہیں تھی. اوکے. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں گینگ وار کیا ہے. کیونکہ اس کے مد مقابل کوئی نہیں تھا شاید، اس وجہ سے کہ گینگ نہیں بنا. نہیں، گینگ بنتے بالکل گینگ بنتے. دیکھیں گینگ تب بنتے ہیں کہ لاہور میں بھی کاروائی کر رہا ہے، ہاں، رحیم یار خان میں بھی کر رہا ہے، اور اندرون سندھ بھی کر اور رہا ہے، اپنا نیٹ ورک وہ وسیع کر رہا ہے. ہے. اچھا، یہ جگا گجر، جگہ ٹیکس بھی اسی سے منسوب ہے. یہ ٹیکس لیتا تھا، بھتہ لیتا تھا، اس کو جگہ ٹیکس کہتے تھے. تو اسی وجہ سے آج بھی اگر کوئی اس قسم کا کام کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ جگہ ٹیکس لے رہا ہے. تو یہ جگا گجر وہ ہے 60 کی دہائی کا. ایک تھا محمد خان دھرلالیا. ہاں، محمد خان ڈاکو کہتے تھے. وہ تو قائم پاکستان سے پہلے. ہاں، بعد میں بھی پاکستان میں خوشاب میں بھی آیا. اچھا، بھی سیم نام سے. ہاں. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس طرح کی گینگ وار نہیں تھی جس طرح کی کراچی میں تھی کہ بوری بند لاشیں بھی ملتی تھیں. بھتہ جو نہ دے. کراچی میں تو لوگ ایسے ہیں، بڑی تعداد تاجروں کی، جو خاموشی سے بھتہ انڈر ہینڈ دیتی کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے کہ کل کو اور نہ کوئی مانگنے آ جائے. تو یہ تو بمبئی اور کراچی، لاہور 3 میٹروپولیٹن کا فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ لاہور ان دونوں کے مقابلے میں نہایت پرامن ہے. ایک تو جملہ سن لیں. دوسری بات سن لیں کہ لاہور میں جتنا جرم ہے جسے گینگ وار کہا گیا، وہ سارے کا سارا جرم جو ہے وہ ہے منشیات، اسلحہ، جو اس کی بنیاد پہ ہے قبضہ مافیا. یہ جرم گینگ وار کے زمرے میں نہیں آتا. لفظ گینگ جو ہے وہ تو استعمال ہی بہت بعد میں ہوا 90s میں، جب عمر ورک ایس ایس پی تھے، ایس پی سی آئی اے تھے، ڈی ایس پی تھے، انسپیکٹر بھی تھے، تو انہوں نے گینگ پکڑ لیا تھا، بنگالی گینگ. لفظ گینگ متعارف ہی لاہور میں بہت بعد میں ہوا ہے. عمر ورک صاحب نے کروایا. عمر ورک صاحب. اچھا، نہیں، ایک شخص جیسے جگا گجر تھا، اگر یہ اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑتا ہے، نیٹ ورک بناتا ہے، اور اس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر دکانداروں سے، تاجر برادری سے بھتہ لیتا ہے، اور اس کے لوگ کافی ہیں اس کے ساتھ، تو اس کو گینگ کہہ سکتے ہیں نا. گینگ کہہ سکتے ہیں. لیکن گینگ کا لفظ نہیں استعمال ہوا. میں نے کہا پہلی بار استعمال ہوا بنگالی گینگ. اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون کون لوگ تھے، اور ایک بڑی عجیب سی میں کہانی آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ تھا پہلا باقاعدہ گینگ. بدی عالم، باجوہ، خالد، یہ بنگالی گینگ تھا پہلا. طاقتور ترین گینگ تھا ایک جس میں 6 فٹ کے لوگ تھے، وہ تھا فردوس گینگ کہتے تھے، شاہد میو گینگ کہتے تھے، عامر گینگ کہتے تھے. گینگ کا لفظ آیا ہے 90s میں. اوکے. گینگ کا لفظ، لیکن گینگسٹر کا لفظ نہیں آیا. یہ اچھا، یہ جو فردوس وغیرہ تھے نا، ان سے اوپر صرف اچھو بارلا کہتے ہیں، اچھو، اشرف اور اچھو. چھیدی، رشید چھیدی، یہ بڑے گینگ چلاتے تھے، گینگسٹر نہیں تھے. نہیں، جو گینگ چلانے والا ہی گینگسٹر ہوتا ہے. نہیں. اچھا، آپ کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ اچھا، ڈیفرینشیٹ ایسے کرتے ہیں کہ کراچی میں ایک گینگ آیا شعیب خان کا، شوٹر، شارپ شوٹر. شعیب. پپو لمبے کا گینگ آیا، پپو ارشد پپو، اس کا گینگ آیا. حاجی لالو کا گینگ آیا. وہ گینگ کیا کرتا تھا کہ جب وہ مر جائے اوپر والا بندہ، ٹاپ والا، اس کے باوجود بھی جاری رہتی تھی اس کی کاروائی. ایک واقعہ میں آپ کو گینگ کا بتاتا ہوں. حافظ آباد میں ایک شخص تھا بشارتی، اس کو ایک فیک انکاؤنٹر نے مار دیا تھا. کرمنل. ٹھیک ہے. مار دیا. ٹھیک ہے. اس کے بقایا گینگسٹر، جو اس کے گینگ کیا ہوتا ہے، گینگسٹر، اس کے باقاعدہ ساتھی، انہوں نے چن کے ان کے بچے تک ختم کر دیے. خاندان کا ایک بچہ بھی نہیں بچا زندہ. تو یہ تو لاہور میں بھی دیکھا ہم نے. لاہور کی حافظ آباد کا جو دشمنیاں ہوئیں اس کے بعد وہ دشمنیاں چلی. یہ گینگسٹر اب بنے، اس وقت نہیں تھے لاہور میں. ٹھیک ہے. یہ حافظ آباد کا میں نے آپ کو بتایا بشارتی جو تھا نا، اس کے لفظ کے ساتھ کچھ لفظ بھی لگتا تھا.
وہ بشارتی جو ہے, اس بشارتی نے کیا کیا, اس کے جانے کے بعد اس کے ساتھی منظر عام پہ آ گئے, شعیب خان کے منظر عام پہ آ گئے, لالو کے منظر عام پہ آ گئے, عزیر بلوچ کے منظر عام پہ آ گئے. بمبئی میں لارنس بشنوئی اور اس کے بھائی سمیت اب بھی ان کے درجنوں افراد ہیں. اچھا, لاہور میں گینگسٹر نہیں, ڈان تھے. ڈان تھے اصل. بس یہ سمجھ لیں یہ چودراہٹ کی جنگ تھی. اور یہ جملہ میں نے بتایا تھا کہ جیل سے ایک جملہ نکلا تھا کہ رہندی نہیں, کہ ہماری عزت نہیں رہے گی اگر یہ نہ کیا. بالکل صحیح ہے. یہ ہے چودراہٹ. اب اس چودراہٹ میں جو لوگ سامنے آئے, دو تو ایسے گروہ تھے جو متحارب تھے, جس میں آپ بلا ٹرکاں والا, تیفی بٹ اور بلا ٹرکاں والا ان کا گروہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ یہیں سے تیفی بٹ اور بلا ٹرکاں والا, یہ دونوں فیملیز ایسی تھی کہ جنہوں نے آج تک اپنے ہاتھ سے کسی کو مرڈر نہیں کیا. اس کا مطلب ہے شوٹرز اس وقت موجود تھے, ان کو سپاری دی جاتی تھی, اور وہ حنیفہ بابا وغیرہ. پاکستان میں ہر طرح کی گینگ وار, بالخصوص کراچی میں ہاں, ہر طرح کی گینگ وار شوٹرز کے ذریعے پروموٹ ہوئی ہے, اشتہاری مجرمان کے ذریعے ہوئی ہے, اسلحہ کی فریوانی کے ذریعے ہوئی ہے. اچھا, اب اسلحہ کیا ہے؟ لاہور میں سب سے بڑا ہتھیار استعمال ہوا کلاشنکوف, سٹین گن, 2 ہتھیار. کراچی میں اینٹی میزائل گن, راکٹ لانچرز. راکٹ لانچرز. اچھا, راکٹ لانچر تو لاہور میں بھی, مشین گن لاہور میں یوز نہیں ہوا راکٹ لانچر. کہتے تھے کہ تیفی بٹ پہ حملہ کروانے کے لیے ہاں برآمد کیے تھے ڈی ایس پی کے گھر سے. یہ 1-2 واقعات سن لے, 1-2 اسلحہ, 1-2 کراچی میں کنٹینر بھر کے آتے تھے. یہ 1-2 کلاشنکوف پکڑ لی, 1-2 میزائل پکڑ لیے, یہ 1-2 گنتی چنتی گنتی کے, اور وہاں ٹرکوں پہ لاد کر کراچی میں, کیونکہ بمبئی میں ٹرین پہ اسلحہ. اچھا, اگر ہم اسلحے کی فروانی کی بات کریں یا اسلحے کی سپلائی کی بات کریں, تو چونکہ کراچی سے بلوچستان قریب ہے اور اس رستے اسلحہ جتنا مرضی آپ لا سکتے ہیں, اور بلوچستان میں جو مختلف قسم کی انتہا پسند تنظیمیں ہیں, علیحدگی پسند, افغانستان سے اسلحہ آتا رہا, بھارت سے آتا رہا. اسی طرح کچے کے علاقے میں, سر میرا کچے کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا, تو پولیس سے میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس اسلحہ موجود ہے تو پھر آپ اس پہ آپریشن اس طرح فلی کیوں نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اسلحہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی رینج 2 سے 2.5 کلومیٹر ہے بلٹ کی, اکثر تو ناکارہ بھی ہے. اور ان کے پاس جو اسلحہ, ان کے پاس راکٹ لانچرز بھی ہیں, ان کے پاس گولے ایسے ہیں کہ بختر بند گاڑی کے 2 ٹکڑے کر دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پاس گنز ہیں وہ 3.5 کلومیٹر سے 4 کلومیٹر کی رینج میں فائر کر سکتے ہیں. ایک بات اور آپ کو بتاؤں, کراچی, سندھ کے 2 شہر اور بھی کر لیں, اور بلوچستان کے 3-4 شہروں میں کئی بار وہ اسلحہ پکڑا گیا جو سرکاری اسلحہ تھا. ہاں, پولیس جو ہے وہ, اچھا یہ ماضی کی بات ہے, اب اس وقت یہ میں ریسنٹ پاس کی بات کر رہا ہوں. اچھا, سن 2000 تک پکڑا جاتا رہا. ہاں 2000 تک, ٹھیک ہے. ابھی یہ جنہوں نے سرنڈر کیا کچے کے علاقوں میں, آپ نے کہا ان میں سے کئی لوگوں کے پاس سرکاری رائفلیں نکلی. اچھا, یہ تو بہترین حکمت عملی ہے نا, کہ بعض اوقات چھین لیتے تھے, ہاں بعض اوقات پولیس خود دے دیتی تھی. میں نے 2-3 دفعہ وہ شاہد لنڈ کا بھی انٹرویو کیا, جو ایک بہت بڑا گینگسٹر تھا. وہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں پولیس جو ہے وہ اسلحہ دیتی ہے, لیکن پولیس کا مطلب سرکاری طور پہ پولیس نہیں فراہم کرتی, کو پولیس میں 1-2 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان قسم کے ماڈریٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو. اب میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں, آپ نے تذکرہ کیا بلا ٹرکاں والا ورسز تیفی بٹ. ہاں, ان دونوں کی فیملیز میں جو جنگ تھی, ان دونوں کی فیملیز اس طرح سے آمنے سامنے تھیں, وہ ایک متحارب ہو گئی. وہ اس کا مطلب ہے یہ چودراہٹ کی جنگ تھی, چودراہٹ اور تاجر سیاست کی جنگ تھی. اس پہ غالب آ گیا کرائم, اور کرائم غالب پتہ کیوں آیا؟ جو جرائم کی روک تھام کے لیے ادارے ہیں, انہوں نے سرپرستی کی ان کی. میں نے کئی واقعات ایسے دیکھے جن واقعات کو بڑھوتی دی, ان خاندانوں کو دور کرنے کی کوشش کی, اس کے ذمہ دار پولیس والے ہیں. ان دونوں کے بڑوں میں گٹس یہ تھے کہ یہ پولیس والوں کو بھی ساتھ ملاتے تھے, پولیس والے ان کے ڈیرے کی حاضریاں دیتے تھے, وکلا اور پولیس. اچھا دیکھیں نا, 2000 سے پہلے اگر ہم نظر دوڑائیں لاہور پہ, تو یہاں کی پولیس بھی بے بس نظر آتی تھی, اور اب پولیس جو ہے وہ ماڈریٹ ہوئی ہے, اب ماڈرن تکنیک استعمال کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. 3 باتیں سمجھیں. ایک میں نے کہا پولیس, دوسرا کا قانون دان وکلا کی کچھ تھوڑی تعداد ہے, اور تیسرا سیاست دان. ان میں کچھ صحافی بھی شامل کر لیں. صحافی نہیں, اوکے, صحافیوں نے صرف یہ کیا ہوگا, کسی کو پیش کرا دیا, کسی خبر سفارش کر دی, خبر چھپا دی چھوٹی موٹی.
جرائم کی بڑھوتی اضافہ سرپرستی یہ پولیس کچھ وکلا لائرز اور سیاستدان کچھ. اب ایک مقدمہ درج ہوتا ہے تھانہ گوالمنڈی میں کہ میاں نواز شریف کی جو ہے ریلی پہ ڈیل سنگھ کالج کے باہر بائی الیکشن تھا, ریلی پہ نسبت روڈ پہ حملہ ہو گیا. عاطف چودھری نے کروایا تھا جو ارشد امین چودھری گوگی بٹ ان کا نام آ گیا. ارشد امین یہ عاطف چودھری نے کروا کے ان پہ ایف آئی آر کروا دی تھی. جو بھی ہوا اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس میں 8 بڑے سیاسی افراد, اس کے 3 ایسے تھے جو ایک گروپ کو سپورٹ کر رہے تھے اور 5 ایسے تھے جو ایک گروپ کو سپورٹ کر رہے تھے. سیاست دانوں نے اس مقدمے کی پیروی ایک گروپ نے ختم کرانے کے لیے, دوسرے نے اس کو چالان کروانے کے لیے یہ دی. اس طرح کے میں کئی واقعات. اچھا, پولیس کے اور گینگسٹرز کے آپسی تعلقات ہوتے تھے اور وہ ایک دوسرے کو مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے, فائدہ دیتے تھے, سرپرستی کرتے تھے بھائی. پولیس ایک ایس ایس پی صاحب چلے گئے تھانہ اسلام پورے میں, تھانہ اسلام پورے میں بلٹ رکھا والوں کے بیٹے عارف ٹیپو پہ ایوان عدل کے باہر تھانہ اسلام پورے حدود ہے, سیکریٹریٹ کے سامنے سیشن کورٹ اور سول کورٹ کے سنگم پہ حملہ ہوا, 5 افراد مارے گئے. 5 افراد کے جاں بحق ہونے پہ اور ٹیپو زخمی, مقدمہ درج ہوا تھانہ اسلام پورے میں. تو ایک ایس ایس پی صاحب وہاں پہنچ گئے, بعد میں انویسٹیگیشن کے ہیڈ بھی رہے. انہوں نے جا کہا جی ایس ایچ او سے کتنے بندے ایف آئی آر, انہوں نے کہا سر درج کر رہے ہیں, بیان دیتا ہے مضروب ٹیپو, زخمی نے بران. انہوں نے کہا کتنے بندے, انہوں نے کہا موقع دے 4-5 تے 2-3 ابیٹمنٹ دے اعانت جرم. انہوں نے کہا 2-3, انہوں نے کہا ہاں. انہیں جیب سے ایک پرچی نکالی کہ ان کا نام 3 اور پا دے, مطلب ایس ایس پی کہہ رہا ہے تھانے میں 3 اور پا دے. یہ ایس ایچ او نے خود بتائی مجھ بات. انہوں نے کہا 3 اور پا دے. انہوں نے کہا سر مضروب نے بیان دیتا ہے, انہیں تو فلاں فلاں کا نام لیا ہے. انہوں نے کہا 3 تو پا دینا. انہوں نے کہا سر کیویں ثابت کروں گا میں. انہوں نے کہا ثابت کی کرنا ہے, آنا تو میرے کو لیے نا کیس, میں بھی کٹ دوں گا. انہوں نے کہا سر جی کٹنا ہی ہے, لہان دی لوڑ کی ہے. انہوں نے کہا تنوں کی پتہ بڑا فائدہ ہی اندھا. ایک ایس ایس پی مال بنانے کے لیے نام ڈلوا دیے انہیں پتا یہ میں اس طرح کا ایک واقعہ نہیں, بہت سے ڈی ایس پی سٹی تھے, میں ان کے دفتر میں بیٹھا تھا. چوئی سجاد صاحب ایس ایس پی تھے, ایس پی سٹی لاہور تھے, اور ڈی ایس پی سٹی تھے وہ نیچے. اور ڈی ایس پی سٹی کے دفتر میں بیٹھا تھا تو وہاں دفتر ایس پی سٹی کا اور ڈی ایس پی کا ایک ہی لوئر مال تھانے میں, نیچے سٹی ڈویژن ہیڈ کوارٹر تھا لوئر مال. وہاں ڈی ایس پی کمرے میں ایک بندہ آیا, سر لکھاتی درخواست, مطلب پہلے ان کے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے معاملات طے تھے. سر لکھاتی ہے, وہ ڈپٹی کو کہا, انہوں نے کہا ایل ہائی ٹھیک ہے. اندر پایا کہ جی وہ اسلحہ اتنے نمائش ہوتی ہے فلاں. انہوں نے کہا سر وہ نہیں وہی پا دے نمائش کر دینے فلاں کا. انہوں نے کہا اچھا. انہیں کہ گھر کا نقشہ بنا لے. انہوں نے کہا نقشہ بنا, میں سن رہا ہوں ساری باتیں. انہوں نے کہا نقشہ بنا لوں گا. انہوں نے کہا جائے کو نقشہ بنا کے لے آئی تو دس دیں کار ہوں کتنے گئے, غلط نہ ہو جائے, صحیح بنائی نقشہ کہ فلاں جگہ تے فلاں جگہ تے فلاں جگہ تے اس طرح فائر ہوا, اس طرح گڈی جو کڈیا ہوا, اس طرح بندہ آیا. میں نے ساری باتیں سن لی. جب وہ چلا گیا تھانے دار جو لے کے آیا تھا, درخواست لکھا کے لایا تھا قانون دان سے, وکیل سے, معروف وکیل تھے وہ بھی, کرمنل لائر لاہور کے. انہوں نے کہا وہ چلا گیا. میں نے کہا شیخ صاحب تھے ڈپٹی. میں کہا شیخ صاحب وہ ہے کی تھا وہ یار ایک ایف آئی آر کرنی ہے. میں ایف آئی آر کرنی کی مطلب وقوع ہوا ہے, وہ کتنے وقوع ہوا ہے, وقوع بنانا ہے, وقوع بنانا ہے. مخالفاں ڈیرے داری ہے نا, ڈیرے داری معاملہ ہے. وقوع اب بنانا ہے پولیس نے, اور ایف آئی آر کا اندراج بھی خود ہی کرنا ہے, درخواست کی تحریر بھی خود ہی دینی ہے, اور پروسیکیوشن میں فیس بھی خود ہی کرنا ہے. اب تو پروسیکیوشن زیادہ ہے, اس وقت تو یہ نہیں تھا, ایک ہی تھا. پولیس انویسٹیگیشن بھی کرتی تھی, انویسٹیگیشن بھی الگ نہیں ہوا تھا آپریشن سے. اس طرح کئی واقعات ہیں. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ لاہور میں آپ نے ایک مثال دی, خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ مرحوم اور بلا ٹکالا مرحوم, یا ان کے بیٹے عارف یا بالاج, تیسری نسل بھی قتل ہوئی. ان میں 50% نہیں تو 40% جو ہے نا وہ پولیس, وکلا اور سیاستدان, یہ ان کو بنانے کے ذمہ دار ہیں. ان کا عمل دخل ہے. ایک وہ ختم ہو گئی بات تیفی بٹ کے رحیم یار خان میں پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد, یہ بات ختم ہو گئی.
یہ کہانی 2 خاندانوں کی ختم ہو گئی، لیکن اسے میں ختم نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ کنٹرول کہہ سکتا ہوں، عارضی بندش کہہ سکتا ہوں، مصنوعی طور پہ رک گئی کہہ سکتا ہوں۔ ختم کیوں نہیں ہوئی؟ اب ٹھیک ہے کہ بلا ٹرکاں والے کا خاندان آسانی سے کاروبار کر لے گا، بچے امیر مصب امیر فتح باہر ہیں ملک سے، مقدمات کو فیس کر رہے ہیں، بلاج کے بچے بڑے ہوں گے، بلاج مقتول جو مرحوم اس کے بچے بڑے ہوں گے، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ تیفی بٹ کے بڑے بھائی موجود ہیں، چھوٹا بھائی گوگی موجود ہے، کزن تیفی بٹ کے 3 بیٹے موجود ہیں، صلح کا ڈول ڈال کوئی نہیں رہا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس پہ ہم آخر میں آئیں گے کہ مطلب آئندہ باغ ڈور کس کے ہاتھ میں جائے گی، لیکن آپ سر یہ بتائیں کہ لاہور میں سب سے خطرناک گینگسٹر کون تھا؟ گینگسٹر، پھر میں کہہ رہا ہوں گینگسٹر نہیں چلیں، تھے۔ خطرناک ڈان کون تھا؟ لاہور کے جو ڈان تھے نا، میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ ارشد امین چودھری جو لیے جا رہے ہیں پولیس کے، خطرناک کون تھا؟ خطرناک بتاتا ہوں، اب یہ سن لیں۔ سب سے خطرناک اچھور شیدی تھے، یہ پہلے چلے بتا دیتا ہوں، اوکے، اچھور شیدی، یہ کیا کرتے تھے؟ ان کا بتاتا ہوں ڈیٹیل، لیکن نام سن لیں پہلے۔ جو نام پولیس نے ایک دور میں ہمارے نا بستہ الف بستہ بے، بستے لڑکے لٹکے ہوتے تھے تھانوں میں، الف میں کس کا نام ہے، بے میں کس کا نام ہے، بے کا نمبردار بہت بڑا ہوتا تھا، محرر نائب محرر منشی جسے اب فرنٹ ڈیسک آفیسر کہتے ہیں، ان کی تعیناتی اسی ٹیسٹ کی بنیاد پہ ہوتی تھی کہ بستہ بنانا جانتا ہے کہ نہیں جانتا، بستہ بنانا جانتا ہے کہ نہیں، اوکے، اسے بستہ کھولنا بھی کہتے تھے۔ اب میں نام لے رہا ہوں جو پولیس نے ایک دور میں ڈان کہے لاہور کے، ایک دفعہ بلو بک، ایک دفعہ ریڈ بک، ایک دفعہ بلو اور ریڈ اکٹھی پولیس کے نشان والی، اس میں نام آئے ارشد امین چودھری، خواجہ عقیل احمد عرف گوگی بٹ، عاطف چودھری، عابد چودھری، چودھری اکرم عرف بھیلا بٹ کشمیری، ٹھیک ہے، اس کے بھائی شوکت بٹ، پھر بابر لکھو ڈیریا، میاں مراج الدین، جی ہم آجاد سکھ کہتے رہے، میاں مراج الدین، شیخ اصغر، کالو شاہ پوریا، عارف حویلیاں والا، کوما کسائی، نادر پارٹی، باؤ افضل، اچھو شیدی، ملا مظفر، ابو ملا مظفر، اچھا اب کالو شاہ پوریا کا ایک چچا اختر شاہ پوریا زندہ ہے ابھی ماشاء اللہ، اچھا، ہاں ابھی زندہ ہے، یہ کالو شاہپوریا وہی ہے کہ جہاں پہ جوا بھی چلتا تھا، بہت اس پہ الزام تھا، اسد کھوکر کی دشمنی، یہ دشمنی بھی گینگ وار کہی گئی ہے، نہیں گینگ وار۔ اچھو اور شیدی خطرناک گینگسٹرز تھے، ان کا کیا کارنامے تھے؟ اچھو اور شیدی جس گھر میں جاتے تھے وہ گھر کے در و دیوار کانپتے تھے، بس اتنی بات سمجھ لیں۔ پولیس والے خوف کے مارے تھانے چھوڑ دیتے تھے۔ کتنے بڑے کرمنل تھے کہ جہاں یہ پتہ لگ جائے کہ اچھو اور شیدی آ رہا ہے، وہاں سے خواتین بھاگ جاتی تھی گھروں سے، ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جاتا تھا، عزت محفوظ نہیں تھی جوان بچیوں کی، خواتین کی۔ ایک دوسرا، ایک نہیں کئی واقعات ایسے ہیں کہ پولیس والوں کو ناکے پہ کسی نے افواہ پھیلا دی کہ اچھو شیدی آ رہا ہے، وہ ناکے ڈسمنٹل کر کے بھاگ گئے، چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ اچھو اور شیدی کو دیکھنے کے لیے، ان کا دیدار کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے پولیس والے بھی جاتے تھے کہ اچھو اور شیدی فلاں ایک ڈھابے پہ بیٹھا ہوا تھا یہاں ملتان روڈ مانگا منڈی کے پاس، لوگ دیکھنے گئے کہ یہ اچھو کیا ہوتا ہے شیدی، اپنی کشتی ہیں دریا پار کرنے کے لیے، بیلے میں جانے کے لیے۔ مطلب یہ وہ لوگ تھے جنہیں گینگسٹر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن گینگ وار کا حصہ نہیں کہہ سکتے، بدماش تھے۔ اچھا، اب میں نے جتنے نام لیے ہیں ان میں سے زیادہ دشمندار ہیں، دشمنی پہ غالب آ گیا جرم کا کلچر۔ بالکل صحیح، یہ ظاہر ہے ایک دفعہ انہوں نے جرم کی دنیا میں قدم رکھ دیا تو اس کے بعد تو پھر کتنے ہی جرائم کر لیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا واقعی کچھ گینگسٹر سیاست دانوں کے لیے بھی کام کرتے تھے یا ان کو سیاست دانوں کی سرپرستی حاصل تھی لاہور میں؟ کئی سیاستدان ایسے جو بدماشوں کے ڈیرے پر، جنہیں آپ گینگسٹر کہہ رہے ہیں، میں بدماش کہہ رہا ہوں، بدماشوں کے چودھریوں کے ڈیرے پر جا کر بیٹھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ساڈے آن دی اطلاع کر دیو، منادی کرا دیو۔ دونوں کا فائدہ، ان کا فائدہ یہ ہے کہ مخالف ڈرے گا سیاستدانوں کا، ان کا فائدہ یہ ہے کہ پولیس بھی ڈرے گی، مخالف بھی ڈرے گا جس کے ڈیرے پہ آئے، اور یہ کہہ کے آئے کہ آج فلاں چوئی صاحب آ رہے ہیں، محلے میں
خواتین بھی ساتھ, بچیاں بھی, نوجوان بزرگ سارے کھڑے ہو کے تماشا سمجھ کے دیکھتے تھے کہ فلاں سیاستدان آ رہا ہے. اور پھر یہ کہا جاتا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں شامل ہو گیا تو جھنڈا بھی لگا کے آنا ہے, پیچھے پولیس اسکواڈ بھی لے کے آنی ہے. صحیح اسے ہے. کہتے ہیں پنجابی میں بدماشی کا دبکا وجکا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ چودراہٹ کی جنگ تھی. آپ گینگسٹر نہیں کہتے. شالمی میں بلا ٹرکوں والا اس طرف ہے چوک کے, شالم چوک میں بلا ٹرکوں والا اور بھائی پہلوان ان کے بردر ان لا وہ ایک طرف ہیں. اس طرف بالکل سامنے ایک دفتر ہے انجمن تاجران پاکستان کا, جہاں بیٹھ رہے ہیں اظہر سعید بٹ مرحوم. بیٹھ رہے ہیں اور بتا رہا ہوں. مرحوم بھی ہیں. نہیں, اچھا وہ اس وقت بیٹھ اس رہے وقت تھے. ٹھیک ہے. وہ بیٹھ رہے ہیں. تھوڑا سا اندر چلے جائیں, حاجی مقصود بٹ صوبائی اسمبلی کے رکن, تنظیم تاجران پاکستان کے سربراہ وہ ہیں. تھوڑے فاصلے پہ ایک خاتون ایم پی ہیں, ان کے بیٹے بھی پارلیمنٹیرین ہیں. اندر مسلم لیگ نون کے بڑے سرکردہ, مسلم لیگ نون لاہور کے صدر اور بہت نامور تاجر رہنما, ان کے ڈیرے ہیں ڈی پلازا. ان میں سے ہر ایک کی کوشش ہے کہ ہمارا ڈیرا زیادہ آباد ہو. ٹھیک ہے, بالکل. یہ ڈیرے داری کی جنگ, اب نیا لفظ آ گیا. یہ ڈیرے داری کی جنگ جو تھی نا, اس میں ایک دوسرے پہ الزام تراشی پہلے, سبقت لے جانے کی جنگ بعد میں, اسلحہ کی دوڑ تیسری مرحلے میں, چوتھے مرحلے میں الیکشن, پانچویں مرحلے میں اجرتی قاتلوں کا استعمال. یعنی قصہ مختصر کے لاہور کے کچھ گینگسٹرز, کچھ سیاستدان ایسے تھے کہ جو گینگسٹرز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے اور دست شفقت ان پہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا, دو متنازع کردار پولیس کے, ایک عابد باکسر اور ایک نوید سعید, ان کا کیا کردار تھا؟ ان کے دونوں ادوار, دونوں کے سارے دور میں نے دیکھے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ اعلیٰ پولیس افسروں کے, حکمرانوں کے, اشرافیہ دونوں کی ضرورت ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ. ان کو استعمال کیے بغیر, اب آج میں کہہ رہا ہوں, ایک اسٹیٹ پالیسی کہی جا رہی ہے کہ اسٹیٹ پالیسی ہے کہ جرم نہیں, مجرم کو ختم کر دو. اگر جرم نہیں رکتا تو مجرم کو ختم کر دو. میں نے اس کا اور تعویل نئی انداز سے کی, تشریح اس کی کہ خون ریزی بڑھ رہی ہے تو اسے روکنے کے لیے خون کی ایک نئی دیوار کھڑی کر دو. لیکن میں نے اس کے ساتھ یہ جملہ بھی کہا کہ جب بشارتی حفظ آباد والا مار دیا پولیس نے, اس کے بعد اس کے گینگ کے ساتھیوں نے چن چن کے پولیس اہلکار بھی مارے, اور جو ان کے دشمن دار تھے وہ بھی مارے. اور کراچی میں ایک اور سن لیں, کراچی میں ان لوگوں نے, گینگسٹرز نے, ان کے پورے خاندان تباہ کر دیے گھروں میں جا کر جنہوں نے مخبری کی تھی. اور سنیں, ارشد پپو کے سر کے ساتھ جو فٹ بال کھیلا گیا وہ صرف اس لیے کہ اس نے ہمارے فلاں بندے کو پکڑا. نہیں تو زہر بلوچ نے کھیلا تھا نا, کیونکہ وہ گینگز کی لڑائی تھی. ہاں, گینگز. اچھا سر, عابد باکسر اور نوید سعید متنازع کیوں ہیں؟ متنازع اس لیے ہیں کہ جب آپ کسی کو استعمال کر کے اپنے مقاصد کے لیے, مذموم مقاصد, مشن اپنا امپاسبل جو ہوتا ہے, اس کے لیے کسی کو استعمال کریں اور ٹیشو پیپر سمجھ کر پھینک دیں, پھر آپ کو سہارا لینا پڑتا ہے منفی پروپیگنڈے کا. پھر آپ کہتے ہیں کہ عابد باکسر بہت برا ہے, پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ نوید سعید بہت برا ہے, پھر آپ عمر ورک کو بھی گالی دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, متون کر رہے ہوتے ہیں, گالی سے مراد متون کر رہے ہیں. پھر محکمے سے نکالے بھی جاتے ہیں لوگ. سینشور کی سزا سے لے کے ڈسمسل آف سروس تک ان دونوں کا نام آپ نے لیا, انہوں نے فیس کیا. کچھ اب بھی عمر ورک جیسے افسر عدالتوں میں فیس کر رہے ہیں, عدالتوں میں کر رہے ہیں. ان لوگوں کو جب آپ ان کی سرپرستی کر رہے تھے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھے تھے, اور جب یہ آپ کے کام کے نہیں رہے تو آپ نے ان پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا, ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. ان لوگوں کو, دونوں تھانہ داروں کو پتا ہے کہ ان کی رسائی کہاں تک, پتا ہے کہاں تک رسائی تھی؟ سب انسپیکٹر لیول اور ڈی آئی جی میں کتنا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. اتنا بھی فرق سمجھ لیں کہ ایک ہے گزٹڈ افسر جیو, ایک نان گزٹڈ افسر ہے. ایک تو یہ بڑی مثال, پی ایس پی بھی ہیں بڑے, ڈی آئی جی ایس پی, پی ایس پی بھی ہیں, کچھ رینکر بھی ہیں. یہ بطور سب انسپیکٹر, بطور انسپیکٹر ڈی آئی جی کے گھر میں برملا
बगैर किसी पूछ गए। आना जाना था। नहीं आना जाना नहीं था, उनके घर के फर्द थे। ओके। एक और सुने, इनको बुला के एसएसपी जिस लैंग्वेज में, डीआईजी जिस लैंग्वेज में, जबान में गुफ्तगू करता था, ओ यार आंखों देखा वाकया, फ्रैंकली नहीं ओ यार फंस गए हैं जरा, पहलवान कहते थे इनको, पहलवान कहते थे, फंस गए, ओ यार फंस गए हैं, जरा मेहरबानी कर, अपने माताहत को कह रहे जरा मेहरबानी कर, एक चक्कर उत्थे ला ले। एक तरीका। दूसरा, बुला लिया, साथ प्रेशर भी रखा है, ओए तेरे खिलाफ तो इंक्वायरी आ गई, अदालत ने मार्क की थी, उन तो बचते ही नहीं, सर को मेहरबानी करो, कुछ मेहरबानी। अच्छा फिर जब ये इस तरह के थाने जाते थे सो सलूट भी नहीं मारते थे एसएसपी को, डीआईजी को, फिर की मेहरबानी करिए सर, इंक्वायरी तो फाइल करो। अच्छा फिर इंज कर कि जा जरा काम कर गया, ओ थे रायवन रोड ते प्लाट फलां गई, कब्जा है 4 कनाल दा, वल ले जरा वल दे। अब ये एसएचओ को, सब इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर को आला पुलिस अफसरान इसके लिए इस्तेमाल करते थे। फिर दूसरी बात और अहम, यार अपना ही बंदा ही फलां भतीजा भांजा दमाद है, उनके पैसे फंस गए ने, वो कढ़ाना ही, और ना कढ़ा सके या तू अपनी जेब च देगा या मैं देवांगा। बिल्कुल सही। अच्छा, लाहौर की गैंग वॉर का, मैं फिर गैंग वॉर कह रहा हूँ, सबसे खूनी दौर कौन सा था? 90s का, पूरी दिहाई, बल्कि ज्यादा चला, 80 से शुरू हो गया, 80 से 2000 तक, 15-16 साल तो रिकॉर्ड पे है ना। अच्छा, 15-16 साल। और अच्छा, उस वक्त कत्लो गारतगरी, शूटर्स सब आम था। हाँ, एक बात बड़ी आपने अहम की, जब अफगानिस्तान से क्लाशनकोफ कल्चर पाकिस्तान दर आया, मुदाखलत हुई अफगान कल्चर की, खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते क्लाशनकोफें आ गई, उसके साथ ही शूटर आ गए। जब शूटर आ गए, गैंग वॉर में एक दो नाम आए, नीफा बाबा, हाँ शूटर्स, मोहम्मद हनीफ उर्फ नीफा, अंदरून शहर के लोहारी के, और शफीक उर्फ बाबा उसका बड़ा भाई। जब ये नाम आए तो ये पहले एक डेरे पे बैठते थे, वहां से उड़ारी मारी, दूसरे डेरे पे चले गए, झगड़ा हो गया। हाँ, कि आपने अपने बच्चे का नाम निकलवा लिया, मेरा क्यों नहीं निकलवाया, मुझे फंसा दिया, कत्ल करने में आपकी वजह से किया था, झगड़ा हो गया, वो दूसरी तरफ चले गए। जब दूसरी तरफ गए तो उन्होंने इस्तेमाल किया, एक ही उजरती कातिल 2 जगह इस्तेमाल हुआ, 4 दफा। ओके। और अच्छू शीदी का आपने कहा, बेल देके, ओए ताड़ा फलां दुश्मन मैं मारा है, फलां दोस्त ने किया सी, फलां मार दे मैं मारा है, वो ताड़ा दुश्मन सी, वो दोस्त सी, उन्होंने मारे है, फलां दुश्मन दे कहते ते तुसी फलां मरवाना चाहते हो, इन्ने पैसे दे दो। ऐसे शूटर आ गए। अच्छा, इसका मतलब है ये जो आबिद चौधरी है, आतिफ चौधरी है, अरशद अमीन चौधरी है, कालू शाहपुरिया है, अच्छू शीदी हैं, नीफा बाबा हैं, बिला ट्रक्का वाला है, तीफी बट की फैमिली है, अब तो खैर ये ख़त्म हो गया, तो ये सारे गैंगस्टर्स थे, ये सारे डॉन्स थे। अब गैंगस्टर क्यों नहीं कहते? अच्छा, मैं क्योंकि आपको गैंग चलाने वाला तो गैंगस्टर है। मैंने एक अभी हिस्सा बताया आपको, हाँ, कि इनमें ताजरों की सियासत, अमली सियासत इलेक्शन की, पुलिस, कानूनदान, ठीक है, ये इस जराइम की जंग, मुजरिम की बढ़ोती, जराइम में इजाफा, इसमें तलबा सियासत एक और अहम जुज़्व है। हाँ, तलबा की सियासत, कॉलेजेस में मैंने आपको दयाल सिंह कॉलेज के हॉस्टल से अरशद अमीन चौधरी के बारे में ये इल्ज़ाम लगा कि उसने फायरिंग की नवाज शरीफ की रैली पे। हाँ, इसका मतलब है कॉलेजेस में सियासत भी होती थी, कॉलेजेस उसी में दयाल झगड़े सिंह और कॉलेज बदमाशी भी में होती थी। नवाज शरीफ के वाक़े से पहले दयाल सिंह कॉलेज में, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड, नहीं इस्लामिया कॉलेज लाहौर कहते थे उस वक्त, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड के नायब सदर नवाज खान को कत्ल कर दिया गया। इसी तलबा सियासत में अरशद अमीन चौधरी कत्ल होता है, इसी तलबा सियासत में ताहिर प्रिंस, इसी तलबा सियासत में आबिद चौधरी, निसार गुजर, सारे, असद प्रिंस, मजहर तिब्बी एक नाम रह गया। हाँ, मजहर तिब्बी, बहुत मजहर बड़ा तिब्बी, अब्दुल्ला बॉबी, ये सारे गैंगस्टर्स थे। ये मुजावरों का ग्रोह, ताहिर प्रिंस का वाक़या जो था, मुजावर, दाता दरबार के मुजावरों का, मियाँ वगैरह। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी लाहौर में भत्ताखोरी माफिया है? कौन सा माफिया है, कौन सा गैंग है, या आने वाले वक्त में कौन सा गैंग सर उठा सकता है? देखिए, मैंने कहा कि गैंग वॉर भी आप अगर मान लें
تو گینگ وار بھی ختم نہیں ہوئی, جرم بھی ختم نہیں ہوا, کمی آ گئی ہے, لیکن یہ مصنوعی و عارضی ہے. آپ نے سی سی ٹی بنائی, مجھے بھی اگر ڈر ہو نا کہ سی سی ٹی مجھے مار سکتی ہے تو میں بھی تو میں شاید کہہ رہا ہوں میں یہ گفتگو بھی بند کر دوں. بالکل خوف پیدا ہو. آپ خون کے آگے خون روکنے کے لیے خون کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں, لیکن یہ مصنوعی ہے, عارضی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تیفی بٹ کے چلے جانے کے بعد بلٹ ٹرکان والا کا خاندان, جو لوگ ٹیپو بلے بالاج کے متاثرین ہیں, وہ آسانی سے کاروبار تو کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ جو لوگ پہلے بڑھوتی دیتے تھے, اضافہ کرتے تھے, پولیس والے, قانون دان, سیاست دان, وہ پھر ان کو استعمال کرنا شروع کریں دونوں گروپوں کو, اور پھر ایک نئی جنگ کا آغاز ہو, تو اس میں سی سی ڈی بھی کچھ نہیں کر پائے گی. نہیں, لیکن ابھی سی سی ڈی کو یہ کریڈٹ تو دینا کہ ابھی سی سی ڈی نے جس طریقے سے قابو پایا ہے, اور جو پولیس جو کام کر رہی ہے اس میں یہ کہ ایسے گینگسٹرز اور اس قسم کی بدماشیاں, ڈالا کلچر ختم ہو چکا ہے. اگر ختم ہو جاتا تو تیفی کے بعد 5 بندے آپ نے بھاولپور میں کیوں مروائے, فیصل آباد میں 5 کیوں مروائے, پھر آپ نے فیصل شفقت بھٹی کیوں مروایا؟ نہیں, یہ اختلاف اپنی نہیں جگہ نہیں, یہ نہیں اختلاف نہیں کہہ رہا, اختلاف نہیں, میں مثال دے رہا ہوں. ماورائے عدالت آپ کہہ رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں, میں ساری باتیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک واقعے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ ختم ہو گیا معاملہ, رک گیا, ختم ہو گیا, کہہ رہا ہوں رک گیا اور چیز ہوتی, ختم ہو گیا, تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ تیفی بٹو قابو آ گیا سرگودا سے, کیوں کہا؟ پھر آپ نے ایک بندہ ابھی مرا ہے اس کو ڈس اون کیوں کیا؟ پہلے پریس ریلیز کر کے اون کیا, دعویٰ کیا کہ ہم نے مار دیا, پھر ڈس اون کیوں کیا؟ یہ اس لیے کہ مصنوعی ہے. میری دعا ہے, میں ہر وقت دعا گو ہوں کہ کرائم فری ہو پنجاب. اور جب اگر لاہور آپ نے, ہاں ایک اور جملہ آپ کے ناظرین کے لیے, اگر آپ لاہور کو کرائم فری, پاسبل نہیں ہے, میں نے آپ کو بتایا 1.5 کروڑ کی آبادی بڑھے گی اور مزید, تو 1.5 کروڑ سے زائد ہے, تو اگر آپ نے کرائم فری لاہور کر دیا تو پورا پنجاب کرائم فری ہو جائے گا. ہاں بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. لاہور میں اجرتی قاتل زیادہ رقم لے کر استعمال ہوتے ہیں. ایک اور, اجرتی قاتل سے سستا خودکش حملہ آور ملتا ہے. صحیح ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم مصطفیٰ صاحب آج کے اس پوڈ کاسٹ میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین, آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.